3 دن تک عرض کر دیا میں نے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، یہ سب ہمارے سامنے. اور شہادت کا تو درجہ وہ ہے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے یہ تمنا فرمائی کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، کاش میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. بار بار آپ نے تمنا فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کتنا بڑا اونچا درجہ ہے جو خود محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے ہیں. اور حضرات صحابہ کرام، ہمارا تو سارا خاندان کا خاندان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین شہداء کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء ہیں. ان کے ساتھ 72 اور اہل بیت کے افراد، ان میں اکثر افراد وہ تھے، وہ شہداء. اور آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کو، یہ سارے شہداء، ہمارا تو خاندان سارا کا سارا شہداء ہے. لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے، سبق کیا لینا ہے، سبق کیا ملتا ہے کہ ان حضرات نے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹوٹنا گوارا نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال ہونا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ اگر جان بھی چلی گئی، جان بھی دے دی، لیکن اللہ کے حکموں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں فرمایا. اور آج ہماری کیا حالت ہے، بحثیں ہم سے کروا لے، مباحثہ ہم سے کروا لے، مختلف جگہوں پہ گفتگو ہم سے کروا لو، تھلوں پر بیٹھ کے گپ شپ لگوا لو، اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر سب کروا لو، لیکن ہم تو اپنی حرام خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہے مسلمان حرام خواہش نہیں قربان کر سکتا، حرام جذبات نہیں قربان کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا کل قیامت والے دن ایک طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہوں گے، ایک صف ان کی ہوگی، ایک ہماری ہوگی. اگر انہوں نے عرض کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے پوچھئے یہ کیا قربان کر کے آئے، ہم نے تو اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کر دی تھی، یہ کیا قربان کر کے آئے، کیا جواب دیں گے ہم، ہے کیا ہمارے پاس؟ لیکن ہم اس طرف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں. ہمارے سر کے بال، ہمارے ہاتھ کے ناخن، ہماری مونچھیں، ہماری داڑھی، ہمارے جسم کے اوپر کپڑا، ہمارا جسم میں کپڑے کا طریقہ، انداز، ہمارے پاؤں کے ناخن، یہ ہر چیز حضور کے طریقے کے مطابق ہو کہ یہ بندہ واقعتاً سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، یہ حضور کا پکا امتی ہے، پکا اور سچا غلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا ہے. یہ اس کی زندگی سے نظر آنا چاہیے. لیکن عجیب بات یہ ہے، جو بھی موقع آتا ہے، اس وقت تو ہم بات کر لیتے ہیں، بعد میں موقع ہے شادی کا، اچھے بھلے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے، وہ بھی شادیوں میں ڈانس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. نوجوان بھی کر رہا ہے، بوڑھے بھی شادیوں میں ڈانس کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کی، کس انداز میں کی ہے؟ غمی آتی ہے تو ہم اپنا طرز لے کر چل پڑتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک ذہن میں بنایا ہوا ہے، یوں کرنا ہے. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے ہوئے دیکھا. ارے آباء و اجداد کی دلیل نہیں چلے گی، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور آپ کے سچے چاہنے والے آپ کے پیارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا فرمایا. ہمیں تو وہ دیکھنا ہے، ہمارے لیے تو وہ حجت ہے، دنیا کی اور کوئی چیز حجت نہیں ہے. لیکن اس طرف توجہ نہیں. اس لیے یہ موقع آتا ہے جس میں یہ جب حکم سامنے آئے تو اس طرف توجہ کی اشد ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں یہ بات کہ ان حضرات نے، ہمارا تو ذوالحجہ کا مہینہ اختتام ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، ادھر ابتدا ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آگے حضرت حسین جگر رسول نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اور ان کے ساتھ 70-72 افراد اور کی شہادت. یہ سب چیزیں یہ کیا بتا رہی ہیں ہمیں؟ اس سے کچھ سبق بھی تو حاصل کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا خون اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے. سب چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سب سے اونچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سب سے اہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سب سے اہم. اس پر اگر جان بھی دینی پڑے تو اپنی جان بھی دے دیں گے. آج یہ جذبہ نہیں. بس نوجوانوں کو دیکھ لو، ڈھول بجانے کے اندر بڑے ماہر ہے، ڈھول بجائے گا، رات کو حلیم کے اندر گھوٹے لگائے گا، بڑی عبادت سمجھ رہا ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا. گھوٹے لگانا عبادت ہے، عبادت سمجھ رہا ہے، اور وہ ڈھول بجانا عبادت سمجھ رہا ہے.
اور سمجھ رہا ہے بالکل ایسا نشے میں مست ہے کہ بجا رہا ہے بس. اچھے خاصے ہمارے نوجوان یہ کام کر رہے ہیں. یہ بتا کے گیا ہمارا دین, یہ ہے ہمارا دین, یہ قرآن نے بتایا, یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا منہ لے کر جائیں گے ہم؟ کن کے نام پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جو عین میدان جنگ کے اندر جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی, عین میدان جنگ کے اندر جب سامنے موت آ رہی ہے انہوں نے تلاوت نہیں چھوڑی, تسبیحات نہیں چھوڑی, رب کا کوئی حکم نہیں چھوڑا. اس وقت قرض کی ادائیگی کی فکر فرمائی کہ اس کو ادا کر دیا جائے, سارے دینی احکام پر عمل کر کے وہ دنیا سے گئے. اور ہم ہیں کچھ بھی سامنے موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے حکموں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے نعوذ باللہ چلے جاتے ہیں, اس طرف توجہ ہی نہیں. ایک اہم بات یہ ہے. دوسری بات کہ 10 محرم کے بارے میں ایک ضعیف حدیث ہے, کمزور حدیث, جس میں آیا کہ جو بندہ اپنے عیال پر, الفاظ پر غور کیجئے گا, اپنے عیال پر 10 محرم والے دن وسعت کرتا ہے, اللہ سارا سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. اور محدثین کرام نے فرمایا چونکہ اس روایت کی دوسری جگہوں سے بھی تائید ہوتی ہے, اس لیے اس روایت پر عمل کرنا جائز ہے. اگرچہ ضعیف ہے, عمل کرنا جائز ہے, لیکن اس میں عیال کا ذکر آیا ہے. عیال کس کو کہتے ہیں؟ عیال گھر کے افراد کو کہتے ہیں. گھر میں رہنے والے افراد, عموماً ہمارے گھر میں ہمارے ماتحت رہنے والے افراد جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. بیوی بچے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ہمارے والدین ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہی گھر میں بہن بھائی ہیں کھانا کھا رہے ہیں. یہ سارے گھر میں جو ایک افراد عیال, جو گھر کا کنبا جو 10-12 افراد پر مشتمل ہے, بس یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ دیگیں پکاؤ, یہ نہیں کہ حلیم کی دیگیں چڑھاؤ, یہ نہیں کہ آپ بریانی کی 10-12 دیگیں بنا کر بناؤ. اس کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا؟ یہ ہم ثواب پہنچانا ہے. کبھی چپکے سے جا کر کسی غریب کی بھی تو مدد کر دی ہوتی. دنیا والوں کی نظر میں تو نہ آتا, اللہ کی نظر میں تو آ جاتا. کچھ چپکے سے جا کر کسی غریب کے گھر میں راشن تو ڈلوا دیا ہوتا, کسی غریب کی بچی کی شادی تو کروا دی ہوتی. یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم وہ کام کریں گے جو لوگوں کی نظر میں آئے, پتہ چلے واہ صاحب فلاں نے یہ کیا ہے. جب تک اس طرح کے نعرے نہ لگ جائے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. یہ دین کے اندر زیادتی ہے, یہ تجاوز ہے حد سے. ایسا کوئی حکم نہیں بتایا گیا. ہاں گھر والوں پر کی جائے وسعت, گھر والوں پر کر سکتے ہیں. اس دن اچھا کھانا بنا لیا جائے, اچھا پکا لیا جائے, اور بھی فروٹ وغیرہ کے انتظام کر لیا جائے, جو کچھ اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکتا ہے. جیسے ہم رمضان المبارک میں اپنی استطاعت کے مطابق اچھا سے اچھا افطار کرنے کی کوشش کرتے, آج بھی اچھے سے اچھا کام کر لیا جائے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن حد میں رہ کر, عیال کے اندر رہ کر, یہ نہیں کہ سارا کنبا بلایا جا رہا ہے, دعوتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کون سی ضروری ہے کہ حلیم ہی منایا جائے؟ کہ جی ہم نے کون سا گناہ کا کام کر لیا تو سارا سال کیوں نہیں یاد آیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنے کا؟ سارا سال تو آپ کو یاد نہیں آیا, آپ لازماً یہی کام کرتے. کسی دن کسی غریب کو بھی تو جا کر اس کی ضرورت پوری کرو. اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس میں غریب کی ضرورت پوری ہو. آج ہماری نظر اپنے اوپر ہوتی ہے, اپنے اوپر نہیں. اگلے کی ضرورت دیکھو, اگلے کی ضرورت کیا؟ اس بیچارے کو دوا دارو کی ضرورت ہے, پیسے نہیں دوا لینے کے لیے. اس بیچارے کو آٹا لینے کے پیسے نہیں ہے. بیچارہ گھر سے, کتنے میرے سامنے واقعات ہیں یہیں کے علاقے کے, ایسے لوگ ہیں کہ وہ آٹے کے لیے رقم لے کر جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے پیسے زیادہ ہو گئے, آٹا نہیں مل سکتا اس کو. اس کے گھر کے اندر لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم تو بس اپنی شاہانہ زندگی, اپنی مرضی کے مطابق, اپنے نفس کی چاہت کے مطابق ہم نے دین کا جو کام کرنا ہے وہ بھی نفس کے مطابق کرنا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. یہ حکم شرعی اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہاں گھر والوں پر وسعت کر سکتے ہیں, لیکن اس سے نہیں کہ باہر سب لوگوں کو دعوت دے دی جائے. اور تیسری بات ایسے مواقع میں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے, بارہا میں عرض کرتا رہا ہوں, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں, اپنی نسلوں کو یہ بات یاد کروا دیں ہمیشہ کے لیے کہ یہ حضرات قرآنی شخصیات ہیں, یہ تاریخی شخصیات نہیں. ان کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. کسی ایک صحابی کے بارے میں کسی ایک کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں, کسی ایک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ ایسے نہیں بن گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ نے ہر نبی کے کچھ امتی, کچھ حواری بنائے جو ان کے پیچھے چلنے والے, یہ اللہ نے بنائے. اللہ نے خود چناؤ فرمایا. ان حضرات صحابہ کرام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا جو شرف ملا وہ اللہ کے چناؤ کی وجہ سے ملا. میرا اور آپ کا چناؤ نہیں ہے, یہاں کوئی انتخابات نہیں ہوئے کون بننا ہے
کون نہیں, اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے بن سکا. ابو جہل جیسا بندہ نہیں بن سکا, ابو لہب جیسا بندہ نہیں بن سکا. بڑے بڑے مالدار ایک طرف رہ گئے, لیکن آ کر قدموں میں پڑے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر, اور بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام فقراء جن کو دنیا میں اپنے جنت کی بشارتیں دی ہیں. اس لیے سمجھ لیں یہ قرآنی واقع, قرآنی شخصیات ہے. آپ نے دیکھا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا قرآن نے کہا, قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے یہی سچے ہیں, یہی ہدایت یافتہ ہے, یہی اللہ اور اس کے رسول پر محبت کرنے والے, یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو اب کسی کو کیا تکلیف ہے جو انگلی اٹھائے بھائی؟ جس کو تکلیف ہو رہی اس کا مطلب وہ اللہ پر بھی انگلی اٹھا رہا ہے, اس کے دل میں کچھ اور ہی مسئلہ ہے جو انگلی اٹھا رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں, چاہے حضرات حسنین کریمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں, چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں, یہ سارے پکے سچے صحابی ہیں. ان کی صحابیت میں کوئی شک نہیں, ان کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آج دیکھو جو جس کے منہ میں آ رہا ہے جو چاہے بول رہا ہے, اور جس کو چاہو لپیٹ میں لے لو, نعوذ باللہ. یہ کون سی تحقیق ہے؟ ہاں, یہ کون سی تحقیق ہے؟ آج تک کوئی آ کر اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں آئے اور کہ میں تمہارے ماں باپ کے بارے میں ذرا تحقیق کرنا چاہتا ہوں, تم حلالی ہو یا حرامی ہو, تو پھر جواب دے, کوئی تیار ہے اس کے لیے؟ فوراً اس کا گریبان پکڑ لے گا, ظالم میں تو یہ جان سے مار دوں گا, تو نے بات کیا کی؟ یہ تو ہمارے نسب پر حملہ کر رہا ہے. یہ جو صحابہ پر حملہ, یہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے, یہ قرآن پر حملہ ہے, یہ ہمارے دین پر حملہ ہے. کیونکہ ان شخصیات کو اگر نکال دو بیچ میں, دین ہم تک نہیں پہنچتا. ہم تک قرآن پہنچانے والے, حضور کی ایک ایک ادا پہنچانے والے, ان اداؤں کو محفوظ کر کے لانے والے وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ایسے لوگوں سے فوراً قطع تعلق کر لو. ہرگز اجازت نہیں کہ ایسے لوگوں سے کوئی بات کی جائے. دوستی ختم کر دو اپنی. ہمارا مدار قرآن ہے, ہمارا مدار حدیث ہے, ہمارا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, حضرات صحابہ کرام, حضرات اہل بیت, حضرات حسنین کریمین, ان کی محبت, یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم نے اپنی الحمدللہ محبت ان سے رکھی ہے. کسی اور کو اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس کے ساتھ بات چیت گوارا نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے. بس جس سے دیکھو بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. بھی آپ کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم نہیں, آپ خاموش رہے, اس کو بھی اس سے متعلق بات نہ کرو. اس سے یہ پوچھ لو بھائی تجھے نماز کے فرائض آتے, ذرا نماز کے فرض بتا دے, نماز کے اندر فرض کتنے, وہی پتہ چل جائے گا. کبھی نماز پڑھنا سیکھیے, نماز کے فرض سیکھیں, دین کے اہم احکام جو ہماری زندگی سے متعلق ہے وہ سیکھیں. کبھی جا کر وضو سیکھا ہے کہ سنت کے مطابق کیا ہوگا. یہ تاریخی باتوں کو بیٹھ کے آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے. یہ شیطان نے ہمیں ان کاموں میں لگایا کہ بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرو اور پھر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دو. ہاں, اگر کسی کو شوق ہے آئے, الحمدللہ کتب مستند موجود ہیں اس کے اوپر کہ جن کو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے, بشرطے کہ اس کے اندر لیاقت بھی ہو, صلاحیت بھی ہو, وہ ان باتوں کو سمجھ بھی سکتا ہو, تو اس کو کتابیں بتائیں گے, وہ کتابیں پڑھے اور اپنے دل کی مرادیں پوری کرے. پڑھے وہ اگر اس کو چاہیے تاریخ پڑھنی ہے تو. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیا, یہ وہ حضرات نہیں ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہر سال آتا ہے, اس میں ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا. بس یہ دو باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, ایک آپ نے روزہ رکھا اور اس روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا, اور ساتھ فرمایا ایک روزہ اور رکھ لیا جائے, اور ساتھ دوسرا حکم جو 10ویں تاریخ کو وسعت علی العیال کا ہے, صرف اپنے گھر والوں پر, جو گھر میں عام دنوں میں جو لوگ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے آج کوئی اچھے کھانے کا اہتمام کر لیا جائے. بس یہ دو باتیں ہیں. باقی جتنی بھی ہیں یہ سب خرافات ہیں, ان کا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, ان کا کہیں سے بھی کوئی ذکر نہیں ہے, اور بڑی بڑی اس میں چلائی جا رہی ہیں 100 حج کا ثواب, فلانا ثواب, یہ ثواب, وہ ثواب, کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں. میرے سامنے حدیث شریف کی کتاب موجود ہے اور مشکات موجود ہے جس میں مسلم شریف کی حدیث, بخاری شریف کی حدیث, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف, ان میں میں نے احادیث سنا دی. یہ اس سے متعلق اتنی ہے. باقی جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اپنی طرف سے من گھڑت نکال کر بیان کیا جا رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری, دوسروں کو بچانا ضروری. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کے اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.